کلاس آپ کے گھر کے کام میں سوال نمبر 6 دیا گیا ہے جو آپ نے کرنا ہے کاپی پر اور یاد بھی کرنا ہے۔ آپ کا سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل ضرب الامثال کا مختصر مفہوم بیان کریں۔ درج ذیل ضرب الامثال کا مختصر مفہوم بیان کریں میں کیا آئے گا؟ پہلا ہے ضرب الامثال آ بیل مجھے مار۔ کیا ہے؟ آ بیل مجھے مار۔ یہ ضرب الامثال ہوتے ہیں جن کے مطلب آپ کو مفہوم سمجھ میں آتے ہوں تو آپ اپنی بات کو مختصر طور پر بیان کر سکتے ہیں اور وہ جملہ بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو عام طور پر یہ اپنی بات کو کور کرنے کے لیے تھوڑے سے الفاظ میں اپنے پورے مفہوم کو اگلے بندے کو سمجھانے کے لیے یہ چیز استعمال کی جاتی ہے۔ تو ضرب الامثال میں ہے آ بیل مجھے مار، خواہ مخواہ مول لینا، مصیبت مول لینا، یعنی جان بوجھ کر لڑائی مول لینا۔ یعنی کہ کوئی آپ کو کچھ بھی نہ کہہ رہا ہو، بیل آپ کو کچھ بھی نہ کہہ رہا ہو اور آپ اس کو مار کے اس کو غصہ دلائیں، اور جب جانوروں کو اس طرح غصہ آ جاتا ہے تو وہ آپ کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں یا پھر وہ بہت زیادہ غصے میں آ کر آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے محاورے اس لیے بنائے جاتے ہیں، ضرب الامثال اس لیے بنی ہے تاکہ آپ کی بات اگلے بندے کو مختصر طور پر سمجھ آ جائے۔ تو آپ بیل مجھے مار، وہ آپ کو کیوں مارے گا جب تک آپ اس کو چھیڑو گے نہیں؟ تو اس کا مفہوم کیا بنے گا؟ خواہ مخواہ مصیبت مول لینا، یعنی جان بوجھ کر لڑائی مول لینا۔ جان بوجھ کر لڑائی مول لینا، کسی کے کام میں ٹانگ اڑانا اور اس کو اپنی مصیبت گلے میں ڈال لینی، ٹھیک ہے؟ تو ضرب الامثال میں دوسرا لفظ ہے سانچ کو آنچ نہیں۔ دوسرا جملہ جو اس کا ہے سانچ کو آنچ نہیں، سچی بات کو اندیشہ نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو سچی بات ہوتی ہے اگر آپ وہ کر دو تو اس سے کسی کو فائدہ ہی ہونا ہے، اس سے نقصان نہیں ہو سکتا، اور سچی بات کر دینی چاہیے، سچی بات کو نہیں چھپانا چاہیے۔ تو سانچ کو آنچ نہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ سچی بات کو کوئی خطرہ، خوف و خطر نہیں ہوتا، کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، سچی بات اپنا لوہا منوا کے رہتی ہے، یعنی کہ سچائی سامنے آ کر ہی رہتی ہے۔ تو اس لیے یہ ضرب الامثال بولا جاتا ہے کہ سانچ کو آنچ نہیں، یعنی کہ حقیقت سامنے آ کر ہی رہے گی، حقیقت کو کبھی در پردہ نہیں رکھ پائیں گے۔ تو یہ عموماً لوگ اپنی زندگی میں اس ضرب الامثال کو استعمال کرتے ہیں کہ سچی بات کو کوئی اندیشہ نہیں، سانچ کو آنچ نہیں، سچ سامنے آ کر رہے گا۔ تو اگلا ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، جب آپ بہت زیادہ بڑی مصیبت میں گرفتار ہوں اور آپ کو اس وقت کوئی چھوٹا سا سہارا بھی نظر آ رہا ہو جو آپ کی مدد کر سکتا ہو تو آپ کو وہ بہت بڑی مدد لگتی ہے، آپ اس کو بہت بڑی مدد تصور کرتے ہیں۔ تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے، مصیبت میں پھنسا ہوا شخص تھوڑی سی مدد کو بھی کافی سمجھتا ہے، یعنی کہ جو اب کافی زیادہ کام میں پھنسا ہوا ہے، برڈنائز ہے، اس بندے کو اگر کوئی اس کا تھوڑا سا کام بھی کروا دیتا ہے، اس انسان کا اگر کوئی تھوڑا سا کام بھی کرواتا ہے، اس کو ہیلپ آؤٹ کر دیتا ہے تو وہ اس مدد کو بہت بڑی مدد سمجھے گا اور وہ کہے گا کہ اس انسان نے مجھے بہت زیادہ ریلیف دیا ہے، بہت زیادہ اس نے میری مدد کر دی ہے۔ تو ڈوبتے کو تنکے کے سہارا سم ٹائم تھوڑی سی مدد بھی کافی زیادہ نظر آتی ہے، زیادہ محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اس کا اتنا کام تو کم ہو گیا۔ اس لیے بیٹا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا اس مفہوم میں لیا جاتا ہے کہ جب کوئی زیادہ برڈنائز ہوتا ہے، اگر اس کا کوئی تھوڑا سا کام کر دے یا اس کی مدد کر دے تو وہ کہتا ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل گیا ہے۔ تو مصیبت میں پھنسا ہوا شخص تھوڑی سی مدد کو بھی کافی مدد سمجھتا ہے۔ تو یہ ہیں چند ضرب الامثال جن کے مفہوم آپ کو میں نے بیان کر دیے ہیں۔ ایک دفعہ پھر آپ کے لیے تھورو ریڈنگ کر دیتی ہوں۔ آپ بیل مجھے مار، خواہ مخواہ مصیبت مول لینا، یعنی جان بوجھ کر لڑائی مول لینا، سانچ کو آنچ نہیں، سچی بات کو اندیشہ نہیں، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، مصیبت میں پھنسا ہوا شخص تھوڑی سی مدد کو بھی کافی سمجھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہیں چند ضرب الامثال جن کے مفہوم میں نے آپ کو تھورو بھی پڑھ دیے ہیں، مکمل طور پہ میں نے ان کی ریڈنگ بھی کر دی ہے، یا آپ نے یاد کر کے کاپی پر بھی اتارنے ہیں اور اچھے طریقے سے ان کا مفہوم یاد کرنا ہے اور ان کو اپنے روزمرہ میں استعمال میں بھی لانا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، روز کا کام روز کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی کلاس میں، اللہ حافظ۔